خلاف کوئی اقدام کیا جائے، کسی جگہ سے چھیڑا جائے۔ نظام ایک آرگینک ہول ہوتا ہے، آپ اس کی کسی ایک طرف چٹکی لیں گے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرے گا۔ جیسے کانگریس نے کیا تھا، نمک بناؤ تحریک، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہے، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا کیوں نہیں؟ آپ نے تو برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی جو ہے اس کو چیلنج کر دیا، ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، آپ اگر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ پورے نظام کے خلاف ہوئے کہ چیلنج ہے۔ تو لاٹھیاں پڑی، سب کچھ ہوا، سر پھٹے، برداشت کیا۔ یہ ہوتا اقدام، چیلنج کرنا۔ جیسے کہ حضور نے کیا مدینے میں آنے کے بعد، صرف 6 مہینے تو آپ نے وہاں پر اپنی انٹرنل پوزیشن کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے 6 مہینے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر نمبر 1، مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی۔ نمبر 3، جو یہودی قبیلے تھے ان کو باندھ لینا ایک پیکٹ میں، یہ ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ تھا، جسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اسلامی ریاست کا دستور تھا۔ معاذ اللہ، اسلامی ریاست کا دستور بہت بعد میں تیار ہوا ہے۔ یہ تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے سلسلے میں ایک درمیانی قدم تھا کہ جو آپ نے اٹھایا، اور یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ تھا کہ اگر مکے والے مدینے پر حملہ کریں تو مسلمان اور یہودی مل کر دفاع کریں، اس معنی میں وہ ایک امت، دفاع مدینہ کے لیے وہ ایک امت تھے۔ بہرحال ان 3 مہینوں 3 کام کرنے کے بعد 6 مہینوں میں آپ نے اپنے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، چھیڑنا شروع کر دیا قریش، جس کے نتیجے میں پھر قریش پوری طاقت کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل جو نکلا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، گویا کہ سانپ جو ہے وہ بل سے باہر نکل آیا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ تو بلد الحرام ہے نا، اس میں تو ویسے بھی جنگ کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، تو سانپ کو نکال کر سر کچلا ہے بدر کے میدان میں، سانپ کو نکالا ہے پہلے مکے سے، اور اس کے لیے حضور کا اقدام تھا کہ جو اس کے لیے در حقیقت سبب بنا ہے، ورنہ کیسے نکلتے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے بلد الحرام کے اندر۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جنگیں شروع ہوئی۔ اب یہ تصادم ہوا بالفعل، البتہ اس تصادم کی نوعیت کو سمجھ لیجئے، حضور کے دور میں یہ تصادم ہوا ہے 2 طرفہ قتال، مسلمان بھی قتل کر رہے تھے اور مشرک بھی قتل کر رہے تھے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، تو قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ 2 طرفہ جنگ تھی۔ آج اس کی ایک اور شکل بھی دنیا کے اندر ہو سکتی ہے اور زیادہ فیزیبل ہے، یک طرفہ جنگ، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، وہاں معاملہ کچھ اور تھا، پھر مقابلہ کلیئر تھا، ایک طرف اسلام ایک طرف کفر۔ اب دنیا میں مسلمان حکومتیں، حاکم جو ہیں وہ بھی مسلمان تو ہیں نا، آخر پرویز مشرف صاحب بھی چاہے سیکولرزم کے داعی بن کر آ گئے ہیں تو مسلمان، حسنی مبارک بھی ہے تو مسلمان، شاہ فہد بھی ہے تو مسلمان، اس حوالے سے ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ ان حوالوں سے آج جو ہے یک طرفہ جنگ، غیر مسلح بغاوت، یہ آج کے دور میں زیادہ فیزیبل ہے۔ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، جان لینا نہ جو ہے وہ اس کا خیال نکال دے دل سے، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پیش ہو رہا ہو۔ یہ کام کہ جو گاندھی نے سب سے پہلے 20ویں صدی عیسوی میں گاندھی نے وہ نقشہ دنیا کو دکھایا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ نان وائلنٹ نان کوآپریشن سے بات شروع ہوئی،